بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارہ نمبر 23 کے آغاز میں سورہ یاسین چل رہی ہے۔ ویسے تو سورہ یاسین بہت ہی اہم ہے، قرآن کریم کا دل اسے قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے مضامین خصوصاً آخرت کے حوالے سے مرنے کے بعد زندہ ہونا، خصوصاً بعث بعد الموت، اس کا تذکرہ بڑے ہی مؤثر انداز کے اندر اور بڑے ہی بھرپور اور بڑے ہی زوردار انداز کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کا ایک قول نقل کیا۔ کہتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بھر جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، کون ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو جوابات دیے۔ ایک فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس انسان کو دیکھو، احمق کو، جاہل کو دیکھو، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہمارے بارے میں اپنی پیدائش بھول گیا۔ قرآن کریم کے الفاظ تو یہی ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق، اپنی پیدائش بھول گیا۔ لیکن اگر اس ترجمے کا صحیح آپ نے مفہوم لینا ہے تو وہ یہ ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی اوقات بھول گیا۔ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، اپنی اوقات بھول گیا۔ تو بڑے ہی مؤثر انداز میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا۔ پھر اسی ضمن میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اصحاب القریہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے، بستی والوں کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے کسی علاقے میں 3 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، تو علاقے کے لوگوں نے ان انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانی، جیسے عموماً دستور رہا ہے قوموں کا۔ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو، هل انتم الا بشر مثلنا، ہمارے ہی جیسے تم انسان ہو، اور ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی نبی نہیں اتارا، کوئی وحی نہیں بھیجی، ان انتم الا تکذبون، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ تو ایک کسی دور کے علاقے میں کوئی شخص تھا، اور وہ کوئی بہت نامی گرامی سمجھ بوجھ والا عقل مند کو پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ لکڑی کا کام کرنے والا، جس کو اردو میں بڑھئی کہا جاتا ہے اور انگلش میں کارپینٹر کہتے ہیں، وہ اپنے اوزار اٹھا کے تھیلا، آپ نے دیکھا ہوگا گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آپ میز ٹھیک کروا لیں اور کرسی ٹھیک کروا لیں۔ کارپینٹر تھا ایک، لیکن وہ ان انبیاء علیہم السلام پر پہلے سے ایمان لا چکا تھا، اور اسے پتہ چلا کہ میری قوم کے لوگ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب بھی کر رہے ہیں اور ان کا استہزاء بھی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ تو وہ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعیٰ، تو وہ اپنے علاقے سے نکلا اور جتنی جلدی اس سے ممکن ہو سکا بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے پہنچا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا لوگو ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کا کہاں مانو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کوئی مانگنے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور تمہیں سیدھے راستے کی تلقین کرنے آئے ہیں۔ اور پھر آگے چلتے چلتے اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، سنو میری بات۔ اب جب اس نے یہ کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، میں ایمان لا چکا ہوں، تو وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ اتنے غصے میں آئے اور اتنے مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اس اللہ کے نیک بندے کو، اس غریب انسان کو قتل کر دیا۔
مار دیا اس کو۔ جو ہی انہوں نے اسے قتل کیا اور اس کی روح اس کے وجود سے نکلی تو قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ اور اعلان ہوا اور وہ جنت کا فیصلہ اور اعلان اس کو بتا دیا گیا، وہاں اس نے ایک جملہ کہا۔ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی روح علیین کے اندر، عالم بالا کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس کی روح نے ایک جملہ کہا، اللہ رب العزت نے اس کا جملہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے بڑے ہی معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنانے والا، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنے والا، آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو آگے اس کے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار آخرت میں، قیامت کے دن، آخرت والے دن، ان دونوں کا کیا معاملہ ہوگا، ایک مقابلہ پیش کیا، ان کا تقابل کہہ لیجیے، ایک موازنہ دونوں کا پیش کیا۔ یہ کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اور یہ کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو جنت والے ہوں گے نا، وہ تو بڑے من پسند مشغولوں کے اندر اور بڑی عیش و عشرت والی مقامات اور جگہوں پہ ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی فیملیز بھی ساتھ، ہم و اہلہم، ان کے گھر والے بھی، ازواج ان کے گھر والے، ان کی فیملیز وہ بھی، علی الارائک اللہ کی طرف سے بچھائے ہوئے تختوں پر، متکئون مزے سے ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر طرح کا کھانا پینا ان کو میسر ہوگا، جو ڈیمانڈ کریں گے، جو مانگیں گے وہ لے کر ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ سلام پیش کیا جا رہا ہوگا۔ یہ ایمان والے ہیں۔ دوسری طرف جو دنیا سے حالت کفر میں چلے گئے اور اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تم ایمان والوں کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے نا، آج الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم، جاؤ آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بما کنتم تکفرون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کفر کیا، نافرمانیاں کی، شرک کیا، گناہ کیے، اس کا انجام یہ ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت میں اہل ایمان کی آپس میں جو گفتگو ہوگی، ان کی بات چیت، ان کا مکالمہ، وہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت والے نا یوں ان کا بسا اوقات آمنا سامنا ہوگا، تو وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے، کوئی بات پوچھیں گے، کوئی سوال کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے ایک کہے گا یار میرا دنیا میں ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی اس بات کو مانتے ہو
کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایک تھا ایسا، نہیں مانتا تھا اس آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمائیں گے، وہ جھانک کے دیکھے گا اس کو۔ یہ جنت میں ہے، نعمتوں میں، پیچھے وہ بڑی ایک لمبی تفصیل آئی ہے نعمتوں کی، یہ نعمتیں، یہ یاد آئے گا وہ فلاں تھا دنیا میں، وہ تو کہتا تھا مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں ہے، زندگی تو ہے ہی مرنے کے بعد۔ تو پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ پاک دیکھیں گے فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بالکل بیچوں بیچ عذاب میں مبتلا ہے۔ قالت اللہ ان کی لتردین، یہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی مار ڈالتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج تیرے ساتھ یا تیری جگہ جہنم میں عذاب بھگت رہا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہر شخص سے، ہر دوست سے، ہر جاننے والے سے محفوظ فرمائے جو ہماری آخرت برباد کرنے والا ہے، جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ واقعات یہی بتاتے ہیں، کوئی ایسا شخص جو آپ کی آخرت برباد کرنے والا ہو، بچو اس سے، اپنا ایمان بچاؤ اس سے، اپنی آخرت بچاؤ اس سے۔ اسی 23ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، یہ خواب دیکھا حضور علیہ السلام نے، تو وہ اللہ کا حکم تھا اور وہ پورا ہوا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ ضرور ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ اپنے نبی کا خواب سچا کر کے دکھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان جو حکم ہے پورا کیجئے، وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، کیا جذبہ تھا باپ کا بھی اور کیا جذبہ تھا بیٹے کا بھی۔ فلما اسلما، بات صرف خواب تک نہیں رہی، بات صرف گفتگو کی حد تک نہیں رہی، فلما اسلما، دونوں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہو گئے اور دونوں جھک گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین کی طرف منہ کر کے لٹایا اور ان کے گردن پر چھری چلانی شروع کر دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب سچ کر دکھایا آپ نے، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو پھر ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹا بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور آیا، وہ ذبح ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ تم بھی اس دن میں، عید الاضحیٰ کے دن میں، تم بھی جانور قربان کیا کرو۔ کیوں؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ منظر اللہ رب العزت نے اس 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں بیان فرمایا۔ اسی طرح آگے سورہ صاد شروع ہوتی ہے، سورہ صاد۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ عبادت میں مشغول تھے، اذ دخلوا علی داؤد، تو کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے
تصور المحراب اور دیواریں پھلانگ کر آئے۔ خیر واقعہ تو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک بات فرماتے ہیں، وہ بات اور اس بات کے اندر جو پیغام و سبق وہ عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں حکمران، بادشاہ، حاکم وقت۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حاکم وقت کے لیے کیا اصطلاح استعمال کی ہے؟ خلیفہ۔ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ گویا مسلمانوں کا جو نظام ہوگا، سیاسی نظام ہے، جو ان کا حکمران ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، اور جو نظام ہوگا وہ خلافت ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن لوگوں کو مسلمانوں کا امیر بنایا، مسلمانوں کا حاکم بنایا، مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصطلاح استعمال کی وہ خلفاء کی تھی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو مسلمانوں کا نظام سیاست خلافت ہے، مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وہ چوتھے خلیفہ، خلیفہ راشد۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنا نظام اسی نہج پر استوار کرنا چاہیے جس نہج پر اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہج و جو طریقہ قائم کیا ہے اسی کے اندر کامیابی ہے، اور اسی کے اندر نظام خلافت، اس کا احیاء مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، مسلمانوں کی ضرورت، مجبوری بھی ہے۔ جو مضامین بیان ہوئے ہیں 23ویں پارے میں، اس میں سے ایک مضمون حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، حاکم وقت نہیں، خلیفہ وقت تھے، اور سلیمان علیہ السلام وہ حکمران گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کی خلافت اور جن کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ تو حاکم تھے، خلیفہ تھے، حکمران تھے، تو ان کی خدمت میں کچھ گھوڑے لائے گئے، اور وہ جنگی مقاصد کے لیے، گویا ایک ضرورت ہے، حکومتی ضرورت ہے۔ وہ ان گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو گئے، اور مشغول ہوئے، اتنے مصروف ہو گئے اس کے اندر کہ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نماز اور عبادت کا وقت نکل گیا۔ جب انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ میں تو ان کاموں میں اس طرح مشغول ہوا کہ نماز کا وقت نکل گیا، انہیں اس قدر افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ردوہا علیہ، جن کاموں میں مشغول ہو کر اور جن گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو کر، حالانکہ وہ جو گھوڑے لائے گئے تھے وہ کسی عیاشی کے لیے نہیں تھے، تفریح کے لیے نہیں تھے، وہ تو ایک حکومتی ضرورت کے لیے تھے، اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھے، لیکن اس کے اندر ایسی مشغولیت ہوئی کہ نماز نکل گئی، عبادت ساقط ہو گئی، اور اس کا وقت نکل گیا۔ کہنے لگے ردوہا علیہ، یہ گھوڑے واپس لاؤ میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو تلوار لے کر ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں سب کاٹ دی، سب کو ذبح کر دیا، کہ جو چیز اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنے، اسے ختم کر دینا چاہیے، اس کو دنیا سے اور اپنے آپ سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ پیغام ہے سب کے لیے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون وہ تعظیم اور وہ احترام اور وہ عظمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی، اور اس عظمت کا ایک چھوٹا سا میں مظاہرہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال پوچھا، سوال کیا
اور وہ سوال کیا تھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ملعون، اے ابلیس، جس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، لما خلقت بیدی، جس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس انسان کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جس طرح انسان ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں اس طرح نہیں پیدا فرمایا، اللہ کے امر کن سے انسان پیدا ہوا ہے، لیکن تعظیم کیا دی، عزت کیا دی انسان کو، احترام کیا دیا، عظمت کیا دی انسان کو، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ کا شاہکار ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ اللہ کی تصنیع ہے، مصنوعات ہے اللہ کی یہ۔ اللہ پاک ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔